ایک شخص کی زندگی میں سب سے بڑا اور اہم کردار استاد کا ہے۔ ایک اچھا اور باکردار استاد کسی بھی شخص کی قسمت بدل سکتا ہے، جبکہ ایک ناتجربہ کار استاد اپنے شاگرد کو محض رٹے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں استاد سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہے، اور لوگ پیشے کے طور پر بھی درس و تدریس کے شعبے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کام اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی موجودہ نسل کی تربیت کا بیڑا اٹھا سکے؟ وہ نسل جس کے دوش پر کسی بھی قوم یا ملک کا مستقبل نظر آ رہا ہو؟ یقیناً یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو اس نسل کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ توجہ تعلیم کے شعبے کو دی جاتی ہے۔ نصاب مرتب کرنے سے لے کر طلباء کو پڑھانے کی تکنیک تک نت نئی اصطلاحات شامل کی جاتی ہیں، اور اساتذہ کو عصری تقاضوں کے مطابق ٹرین کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پڑھانا ایک آرٹ ہے، اور اس بات کو سمجھنے والا ہی ایک حقیقی آرٹسٹ ہو سکتا ہے۔ ایک استاد کمرہ جماعت میں کسی اداکار سے کم نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی اچھی اداکاری یعنی اپنا آرٹ پیش کرے گا، طلباء اس کا اتنا ہی اچھا رسپانس دیں گے۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر 1 ارب استاد کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ استاد کس طرح بچوں کو محض تلفظ سکھانے کے لیے اپنی پوری استعداد سے پڑھا رہا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات اور زیر و زبر کو واضح کرتے اس کے جسم کے زیر و ہم ایک ایک طالب علم کو اس سے جوڑے ہوئے ہیں، اور یہی ایک استاد کی کامیابی ہے کہ طلباء اس کی بات کو دلچسپی سے سنیں۔ کسی مضمون میں طالب علم کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ فقط یہ ہے کہ اسے اس کا سبق یاد نہیں ہو پاتا، اور سبق یاد نہ ہونا لیکچر کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے ہے۔ یہ کام استاد کا ہے کہ وہ اپنا لیکچر ایسے مؤثر انداز میں دے کہ طلباء صرف اسے ہی سنیں۔ وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں یہ عرب استاد یہی کام کر رہا ہے، اور ناچتے ہوئے بچوں کو تلفظ سکھا رہا ہے۔ اس استاد کے اس طریقے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو بچے کسی بھی قسم کی بوریت کے احساس سے دور نظر آ رہے ہیں، دوسرا سب کی توجہ استاد کی حرکات و سکنات کے علاوہ اس کے الفاظ کی طرف بھی۔ ناظرین، جہاں اس استاد کے طریقہ تدریس کو سراہا جا رہا ہے، وہاں کئی لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ طریقہ طلباء کو ناچ گانے کی طرف راغب کرتا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ استاد کو کمرہ جماعت میں سنجیدگی کے ساتھ پڑھانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی ایسی ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکے۔ جبکہ زیادہ لوگوں نے اس عمل کو ستائش کی ہے، اور اس ستائش کے حوالے سے کہا ہے کہ شریعت اس سے نہیں روکتی۔ اس عمل کی ستائش کرنے والے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھے کام کے تحت کیا جانے والا کام ہی شریعت ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہماری پسماندگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جدید تکنیکی اصولوں کو محض اس لیے نظر انداز کرتے آئے ہیں کہ وہ ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہم بچوں کو پڑھانا تو چاہتے ہیں، لیکن انہیں سیکھنے کے عمل سے دور رکھتے ہیں۔ ہمیں آج ایسے ہی تجربہ کار اساتذہ کی ضرورت ہے جو بچوں کو ان کی سطح پر نہ صرف پڑھائیں بلکہ سکھائیں۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں ایسی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا چلوں۔ ایک دن چند طلباء نے اپنے استاد سے کہا کہ سر، آج آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ استاد نے کہا ضرور، مجھے تو کرکٹ کا بہت شوق ہے۔ کھیل شروع ہوا تو دیگر کلاسوں کے طلباء بھی میچ دیکھنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ سب کی توجہ استاد پر تھی۔ 5 گیندوں پر استاد محترم نے صرف 2 رنز بنائے، اور 6ٹی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے۔ طلباء نے شور مچا کر بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ دوسرے دن کلاس میں استاد نے پوچھا، کون کون چاہتا تھا کہ میں اس کی گیند پر آؤٹ ہو جاؤں؟ سب باؤلرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ ہنس دیے اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ میں کرکٹر کیسا ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، بہت برے۔ پوچھا، اچھا میں استاد کیسا ہوں؟ جواب ملا، بہت اچھے۔ استاد نے ہنستے ہوئے کہا کہ صرف آپ نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے میرے ہزارہ طلباء، جن میں کئی میرے نظریاتی مخالف ہیں، سب کہتے ہیں کہ میں اچھا استاد ہوں۔ راز کی بات بتاؤں، میں جتنا اچھا استاد ہوں اتنا اچھا طالب علم نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ سبق یاد کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بات سمجھنے میں وقت لگتا تھا۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے اچھا استاد کیوں مانا جاتا ہے؟ طلباء نے کہا، سر آپ بتائیں، ہمیں نہیں معلوم۔ استاد نے کہا، اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے ٹیچر کے گھر دعوت کی تیاری میں مشغول تھا، ان کی مدد کر رہا تھا۔ فریزر سے برف نکالی جسے توڑنے کے لیے کمرے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ استاد کام کے لیے کمرے سے باہر نکلے تو میں نے مکہ مار مار کر برف توڑ دی اور استاد کے آنے سے پہلے جلدی سے ٹوٹی ہوئی برف دیوار پر بھی دے ماری۔ استاد کمرے میں آئے تو دیکھا کہ میں نے برف دیوار پر مار کر توڑی ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا، تمہیں عقل کب آئے گی؟ یوں برف توڑی جاتی ہے؟ میں نے ان کی ڈانٹ خاموشی سے سنی۔ بعد میں انہوں نے میری اس بے وقوفی کا ذکر کئی جگہ کیا، لیکن انہیں آج تک نہیں معلوم کہ برف میں نے مکہ مار کر توڑی تھی۔ یہ بات میں نے انہیں اس لیے نہیں بتائی کہ وہ ایک ہاتھ سے معذور تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں نے جوانی کے جوش میں مکہ مار کر برف توڑ دی، لیکن جب ان کی معذوری کا مجھے خیال آیا تو سوچا کہ کہیں میری طاقت کے مظاہرے سے انہیں احساس کمتری نہ ہو۔ اس لیے میں نے برف دیوار پر مارنے کی احمقانہ حرکت کی اور کئی سال تک ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ ایک آپ لوگ ہیں ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر ہدایات دے رہے تھے کہ سر کو آؤٹ کرو۔ یاد رکھو، جیتنا سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی ہارنے سے بھی زندگی میں جیت کے راستے کھلتے ہیں۔ آپ طاقت میں اپنے اساتذہ اور والدین سے بے شک آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی اپنے اساتذہ اور والدین سے جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا کر کے آپ کبھی نہیں ہاریں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں سرخرو کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک استاد تھا جو کہ اسکول کے اندر پڑھاتا تھا بڑی محنت کے ساتھ اور بچوں کو کلاس میں پڑھا رہا تھا۔ اس نے بچوں کو عجیب باتیں نوٹس کرنے کے حوالے سے کہا اور نوٹس کرنے پر اس نے کلاس میں ایک طالب علم سے سوال پوچھا تو سب اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ بچہ کیونکہ نالائق تھا، اس کو اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ نہیں آتا تھا۔ جب استاد نے دیکھا کہ بچہ پریشان ہو رہا ہے تو استاد نے بچے کو بیٹھنے کو کہا۔ بچہ بیٹھ گیا۔ استاد سوچنے لگا کہ کون سا طریقہ اپنائے کہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح ذہین ہو جائے۔ اس نے کافی سوچا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ترغیب آئی۔ استاد صاحب نے بچے کو علیحدہ بلایا، اس کو کمزور اسٹوڈنٹس کو کل کا ٹیسٹ بتایا، کل یہ سوال سنوں گا۔ بچے نے گھر جا کر ان سوالوں کو اچھی طرح یاد کر دیا۔ اگلے دن جب اسکول آیا تو استاد نے اس کمزور اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا اور اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھے۔ اسٹوڈنٹس نے جلدی سے جواب دیا اور اس طرح سے کئی دن تک چلتا رہا۔ استاد بچے کو روزانہ کام جو ہے وہ دے دیتا، ہوم ورک بتاتا، بچہ اسے یاد کر کے آتا اور استاد اس کو سنا دیتا۔ اس بچے کو شوق لگا اور اس بچے نے محنت شروع کر دی، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح ذہین ہو گیا۔ اسی طرح اگر سب استاد کمزور بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے اس طریقہ کار کو اپنا لیں اور گر کو اپنا لیں تو بچے پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک استاد پوری قوم کا معمار ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جائے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے پھر سے زمین سے آسمان پر لے گیا۔